آج کا سوال ہے تو بڑا سادہ لیکن بہت پوچھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح طریقے سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، جواب صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت دھوکہ ہوتا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سچا مرشد، کامل مرشد کس کو کہا جاتا ہے؟ اب میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں کامل مرشد کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی ویڈیو بناؤں تو اس سے منسلک کوئی بھی سوالات ہو تو ان کے بھی جواب مل جائیں۔ لیکن کیونکہ آپ مجھ سے کمنٹ پہ پوچھتے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ مجھے رابطہ کرتا ہے، تو میری مجبوری ہو جاتی ہے کہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں۔ تو آج کی ویڈیو یہ ہے کہ کامل مرشد، سچا مرشد کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم کیسے کسی کو اپنا مرشد مان لیں؟ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ ویسے تو لوگ بہت ساری نشانیاں بتاتے ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو صرف 2 خاص نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر وہ 2 خاص نشانیاں آپ کو کسی رہنما میں، کسی استاد میں، کسی مرشد میں نظر آتی ہیں تو آج سمجھ جائیں، آپ 100% سمجھ جائیں کہ یہ سچل ہے، سچا مرشد ہے۔ کتنی نشانیاں بتا رہا ہوں؟ صرف 2، کیونکہ اگر زیادہ نشانیاں بتاؤں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بالکل آسان طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 صرف نشانیاں، وہ اگر نشانیاں آپ کو کسی بندے میں نظر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سچا مرشد ہے۔ پہلی نشانی پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو جیسے میں کوشش کر رہا ہوں اپنی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب خود ریکمنڈ کرے گا اور یہ چیز صدقہ جاریہ کے طور پہ چلتی رہے گی، اس میں آپ کا بھی حصہ آ جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سچے مرشد، کامل مرشد کی وہ 2 کون سی نشانیاں، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی جو سچے اور کامل مرشد کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا۔ جی ہاں، شریعت کا مطلب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون، جو دستور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں بھیجا ہے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ قانون چاہے اجتماعی ہو یا انفرادی، وہ شریعت کہلاتا ہے، اور وہ سارا قانون پہ وہ چلے گا، وہ شریعت کا پابند ہوگا، وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جو قرآن کے باؤنڈری سے آؤٹ ہوگا۔ تو پہلی نشانی شریعت کا پابند ہوگا۔ اب آپ اپنے حساب سے سوچ لیں، جس کی جہاں تک سوچ ہوتی ہے وہاں تک وہ اپنا امیجنیشن، اپنی پرسیپشن بناتا ہے۔ آپ کو شریعت کا جتنا بھی معلوم ہے، آپ اس کو اس میں ٹیسٹ کریں کہ کیا یہ شریعت کا پابند ہے۔ روزے، نماز، جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں بتائے ہیں ہمیں، کیا ان کا پابند ہے؟ نمبر 1 یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو خاص نشانی ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ وہ کبھی آپ سے تقاضا نہیں کرے گا، کسی چیز کی لالچ نہیں ہوگی اس میں، وہ کبھی آپ سے اپنے فیس دینے کی فیس نہیں لے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کام کر لوں گا، یہ عمل کروں گا، یہ کام ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، میرا خرچہ نہیں ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا، یا اس طریقے کی جو ٹیکنیک لڑتے ہیں، یا وہ ایسے آپ کو کہے گا کہ ایک ورد وظائف ہے،
یہ وظیفہ دوں گا آپ کو، وہ وظیفہ اس کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی، یا آپ مجھے لے کے آ کر دیں یا میں آپ کو وہ مہیا کر دوں گا۔ اس طریقے کے جو تقاضا ہوتے ہیں، جو پیسے لیتا ہے، نمبر 1 تقاضے میں صرف پیسے نہیں آتے، اپنی تعریف کروانا، مطلب یہ دربار لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں اس کا خلیفہ بیٹھا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور اپنی تعریفیں کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نشانیاں دیکھیں، پہلی نشانی میں نے آپ کو بتائی کہ شریعت کا پابند ہوگا۔ اچھا، اب وہ ایسا بندہ نہ ہو جو آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ بڑا اچھے اچھے کپڑے چمکیلے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی پہنی ہے، بڑے بال، بڑی داڑھی ہے، بڑا شریعت کا پابند ہے، منہ میں پان چبا رہا ہے۔ ایسی کوئی اس میں منع نہیں ہے کہ آپ پان نہیں کھا سکتے یا کھا سکتے، یہ اس طرف نہیں، کہ یہ ہے کہ جو صوفی ہوگا وہ کبھی غلط چیز کی، یہ سب کو پتہ ہے کہ پان کھانے سے منہ کی کینسر ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے۔ مطلب ایک مرشد رول ماڈل ہوتا ہے، اس کا ہر عمل، ہر ادا مرید کے لیے وہ بڑی چیز ہوتی ہے، وہ رول ماڈل ہے۔ وہ دیکھے، مرید جب دیکھے گا میرا مرشد پان کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر مرید بھی یہی کام کرے گا۔ تو یہ کس چیز کی پرچار ہو رہی ہے، یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ اس لیے بالکل نورانی چہرہ ہوگا اس کا، وہ شریعت پہ 100% پابند ہوگا۔ آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ کی جو تھکان اتر جائے گی، یہ نشانی ہوتی ہے ان کی۔ یہ نہیں کہ وہ آپ بولنے سے آپ کچھ بولے اور اس کا خلیفہ آپ کو بولے کہ یہ کیا سوال کر رہے ہو۔ ایسے بہت سارے مرشد میں نے دیکھے ہیں جو ان سے اگر کوئی مرید سوال کرتا ہے تو جواب دینے سے پہلے اس کا مرید جو خلیفہ بیٹھا ہوتا ہے سائیڈ میں، وہ بولتا ہے کہ جناب کیا بات کر رہے ہو، کون سے سوال کر رہے ہو، ایسے سوال نہیں کرو، ہمارے پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، پیر صاحب کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ کوئی نشانی ہے؟ نہیں، پیر صاحب ایسا ہونا چاہیے، آپ بالکل اپنے سوال ان کے سامنے رکھیں، چاہے ان کو کوئی بھی آپ کا بچکنا سوال بھی ہو، لیکن وہ بڑے پیار، محبت، شفقت سے اس کا جواب دے گا۔ یہ ہوتے ہیں اصل سچل مرشد، وہ آپ کو جواب دے گا، نمبر 1۔ دوسرا، اس کو کسی قسم کا نشہ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا پیٹ نکلا ہوا ہے، آج کل کے پیر میں نے دیکھے اتنے بڑے بڑے، ان کو نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ کھانے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، ان کا پیٹ نکلا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، انہوں نے بڑے اپنے پیٹ کر لیے، 100 سے زیادہ ان کا kg وزن ہے، وہ کھا کھا کے ایسے موٹے ہو گئے۔ ان کو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم خود پہ اتنا، پرانے دور میں یا میں جو بتایا وہ نفس کو کنٹرول کرتے تھے، کوئی چیز کھانے میں بھی وہ اتنا کھاتے تھے، وہ جیتے تھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے کھاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اتنا کھائیں تاکہ ہماری زندگی آرام سے چلے۔ لیکن آج کل کے مرغ مسلم کھانے والے، وہ اتنے بڑے بڑے پیٹ کر کے اس کے بعد پھر پان پراگ منہ میں ڈال کے چبا کے، پیک دان برابر میں رکھا ہوا ہے، تھوکتے اور خود کو پیر کہلاتے ہیں۔ میں تو نہیں مانتا ان کو، کم سے کم مجھے تو نہیں یہ ایسا لگتا۔ تو 2 نشانیاں، شریعت پہ چلے گا، میں نے آپ کو بتایا، اور تقاضا نہیں کرے گا کوئی آپ سے۔ ہاں، تقاضا کس چیز کا کرے گا ضرور کرے گا تقاضا، وہ اس چیز کا جو فیض آپ کو مل رہا ہے وہ دیکھے گا کہ یہ میرا مرید فیض لینے کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر لائق ہوں گے، اگر آپ کی اس کے مرید کی تڑپ سچی ہوگی تو وہ اس کو فیض دے گا، اپنا ٹائم بھی اس کو دے گا، اپنے پاس بھی بٹھائے گا، اپنا علم دینے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہوتی ہیں 2 نشانیاں، یہ یاد کر لے۔ اگر ان دونوں نشانیوں میں اگر آپ کے مرشد، پیر، گرو، استاد یہ نہیں آتا تو وہ سچل نہیں ہوگا، اس کو ہم کامل مرشد نہیں کہیں گے۔